جی اس وقت میرے ساتھ عرفان شاہ ہے، یہ ناظم علاقہ ہے فیڈرل ایریا کے ایک بڑے حصے کے۔ میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جماعت اسلامی یہاں جو مظاہرہ کر رہی ہے، کیا مطالبات آپ کے، کیا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، بلوں کی صورتحال ہے، یعنی بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ ابھی نیپرا نے حال ہی میں 1000 روپے خامخواہی اس میں پلس کر دیے لے کر، یعنی آپ دیکھیے جو کہ الیکٹرک والے وردی پہنتے ہیں وہ بھی پیسے ہم دیں، فلاں ٹیکس، دھماکہ ٹیکس، یعنی سمجھ میں نہیں آتا ہے ہم کتنا کنٹرول کریں۔ اگر جو ہے ہم 200 یونٹ یوز کریں تو بھی بل ویسے ہی آ رہا ہے جیسے پہلے آتا تھا۔ اگر ہم 600 یونٹ یوز کرتے تھے پہلے، ابھی بھی ویسے ہی آ رہا ہے بل۔ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہمیں کیا ہے۔ اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ ہم عوام باہر نکلیں اور باہر نکلنے کے بعد جو ہے ان کے خلاف جو ہے بھرپور احتجاج کریں۔ جب تک یہ کام نہیں ہوگا یہ ٹھیک سے نہیں بیٹھیں گے اور یہ ہمیں اسی طرح تنگ کرتے رہیں گے۔ اس لیے عوام سے بھی درخواست ہے کہ وہ باہر نکلے۔ عوام کو کیا ہو جاتا ہے؟ عوام ان کا کوئی نقصان نہیں ہے؟ عوام کا کیا؟ بالکل نقصان ہے، عوام کا نقصان ہے۔ سب سے پہلے یہ اماؤنٹ دے رہے ہیں، یعنی اتنی محنت سے کماتے ہیں لوگ۔ میں جس فلیٹ میں رہتا ہوں اس فلیٹ میں جہاں بل جو ہے 6-6 7-7 ہزار روپے آتا تھا، 5-5 ہزار آتے تھے، 30,000 40,000 50,000 ایک دن وہ صاحب ملے مجھے اب کے بل میں 70,000 بل آیا بل کا، اور اس کا جو کرایہ ہے وہاں پر 30,000 کے کرائے پہ رہ رہا ہے۔ یعنی یہ ظلم نہیں ہے، کیا ہے؟ تو عوام کو چاہیے نکلے، اور عوام جو ہے اس وقت جو ایک مسیحی کی تلاش میں ہے اور حافظ نعیم الرحمن کی صورت میں اس وقت موجود ہے۔ ہم یہ یقین دلاتے ہیں آپ نکلیں گے جس طرح کشمیر میں ہوا ہے، انشاءاللہ کراچی کے اندر بھی ایسے ہی ہوگا اور پورے ملک میں بھی ایسے ہی ہوگا اگر آپ باہر نکلیں۔ ایک اور ظلم عرفان صاحب یہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ بجلی کے بل کے علاوہ آپ نے ٹیکس نہیں دیا دکان کا تو آپ کی بجلی کاٹ دی جائے گی، آپ فائلر نہیں ہوئے تو بجلی کاٹ دی جائے گی۔ اب پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہونے والے ہیں، یعنی آپ احتجاج نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے، آپ کی بجلی کاٹ دی جائے گی۔ کیا آپ نے رائے؟ دیکھیے بجلی اس وقت بنیادی ضرورت ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہر گھر کے اندر پیٹرول ہم روک سکتے ہیں، پیدل چل سکتے ہیں، گاڑیوں میں جا سکتے ہیں، پرائیویٹ گاڑیوں میں جا سکتے ہیں، لیکن بجلی بنیادی ضرورت ہے۔ گھر کا پورا سسٹم چلتا ہے اس حوالے سے، کاروبار پورا اسی سے چلتا ہے۔ انہوں نے ایک کمزوری ہماری پکڑ لی ہے کہ یہ ہے کمزوری، اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا، لیکن ہم عوام کو یہ بات بتانا پڑے گی ہماری کمزوری نہیں ہے، یہ کہ الیکٹرک کمزوری ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک چھوٹی سی چیز ہوئی ہے، آپ دیکھیں کہ جب جو ہے سولر سسٹم لوگوں نے لگانا شروع کیا تو یہ بل آ گئے، اس پہ ٹیکس دینا شروع ہو گئے۔ پہلے کہہ رہے تھے بجلی کم کرو کم کرو، بھائی کم کرنے کی صورت ہے نا، آلٹرنیٹو اختیار کریں۔ آلٹرنیٹو تیار ہو گیا، جب آلٹرنیٹو لوگ گئے تو اب اس پہ بھی ٹیکس لگانا شروع کر دیا لے کر۔ تو یہ بدماش لوگ ہیں، جن کا کام ہے لوگوں کو تنگ کرنا۔ لہٰذا ایک ہی چیز ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، عوام کو باہر نکلنا پڑے گا۔ جب نکلیں گے انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیک ہوں گے اور یہ اسی سسٹم میں لائیں گے جو آج سے 5-6 سال پہلے کا سسٹم چل رہا تھا، اور اسی سسٹم میں انشاءاللہ آئیں گے اور بجلی کو ویسے ہی کریں گے۔ دنیا میں اتنی سستی چل رہی ہے، پتہ نہیں ہمارے یہاں کیا صورتحال ہے۔ لوگ کماتے بڑی مشکل سے 20-25 ہزار، آپ یقین کریں 5-5 8-8 10 ہزار روپے تو بجلی کا بل دے رہے ہیں۔ ایک بندہ جس کی میں نے ابھی آپ سے تذکرہ کیا، 1 لاکھ روپے اس کی تنخواہ ہے، 70,000 بجلی کا بل دیا اس نے اور 30,000 روپے کرایہ، آگے کیا کرے گا؟ یعنی 1,000 وہ ہے جس میں ہم کہیں پاکستان میں خوشحال گھرانے سے اس کا تعلق ہے، اس کی یہ پوزیشن ہے، تو خوشحال تو نہیں ہو گیا، وہ تو بدحال ہو گیا۔ کیا کھلائے گا، کیا پلائے گا، کیا پڑھائے گا؟ پڑھائی کی بھی صورتحال ہے، گورنمنٹ اسکول تو اس قابل نہیں ہے کہ وہاں بچوں کو ہم بھیجیں اپنے، تو یہ ہے ساری صورتحال۔ بہت خوب، یہ تھے عرفان شاہ صاحب۔ اور باقی بات یہ ہے کہ اس وقت جماعت اسلامی ہی وہ واحد تنظیم ہے جس نے آواز بلند کی ہے، ورنہ دوسری جماعتیں خاموش ہیں، ٹھنڈی پڑی ہوئی ہیں۔ یہ ظلم آپ کے اوپر ہے، آپ اگر آج نہ کھڑے ہوئے، آپ اگر آج آواز نہیں بنے تو یہ پھر آپ کے آگے گھروں میں آگ آئے گی، پھر کوئی دیکھنے والا اور سننے والا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ جاگو جاگو، اسی لیے ہم کہتے ہیں آپ آواز بنے، ہماری ظلم کے خلاف آواز بنے۔ ہم ہیں آپ کی آواز، ہم آپ ہوئے اور آپ ہیں لوگوں کی آواز۔ آگے بڑھیں اس ظلم کے خلاف، آئیے۔